جی، ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انوار حق کے پلیٹ فارم سے کریم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں، گزشتہ ماہ ربیع الاول میں خصوصی نشریات آپ نے انوار حق کے پلیٹ فارم سے دیکھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری گفتگو ہوئی تھی جدید سائنس اور اس کے ساتھ جڑے دینی معاملات کے ساتھ بھی ہم نے گفتگو کی تھی۔ چونکہ انوار حق کا پلیٹ فارم خصوصی طور پر جناب قاضی انوار الحق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے، تو ان کے تصانیف کے حوالے سے بات کریں گے، سوالات ہوں گے، ڈاکٹر صاحب ان کے جواب دیں گے، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جناب صاحبزادہ ڈاکٹر قاضی امجد حسین قاسمی سیف اویسی صاحب میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آج بھی تشریف فرمائے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اللہ سلامت رکھے۔ انوار حق کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، بے شک، خصوصاً تصانیف پر ہم نظر ڈالیں گے، مگر آج چونکہ میں چاہتا ہوں تعارف ہو جائے آپ کا، ضرور۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں علاقہ چھچ کے اندر ایک بڑا مشہور جگہ ہے شمس آباد۔ شمس آباد یہاں کے سیاسی خانوادہ بھی بہت مشہور ہے، اور الحمدللہ سیاسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو علمی خانوادہ ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے، جیسے برِ صغیر ہند و پاک کے اندر بڑا مقام حاصل تھا۔ تو الحمدللہ میرے والد صاحب کی جو ہے جائے پیدائش شمس آباد ہے۔ سن کچھ یاد ہے آپ کو؟ آپ 1908 یعنی 1908 کے اندر پیدا ہوئے۔ اچھا، جی۔ بنیادی تعلیم چونکہ برِ صغیر پاک و ہند ایک تھا، یہیں سے حاصل کیا؟ آپ نے چونکہ ہمارے دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، جنہیں تقریباً عرب و عجم سارے جانتے تھے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ تو آپ کا زیادہ زور یہ ہوتا تھا کہ آپ دینی تعلیم حاصل کریں۔ اچھا، دینی تعلیم آپ نے فتح پور دہلی سے حاصل کی، تو آپ کو ایک شوق تھا ساتھ ساتھ جدید تعلیم حاصل کرنے کا، تو اس وقت پھر آپ نے یہ گورنمنٹ کالج اٹک میں داخلہ لیا۔ اچھا، دینی تعلیم سے آغاز کی؟ دینی تعلیم سے آپ نے آغاز کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے جس وقت ہو گیا تو آپ نے ایک ڈائیورشن لی کہ میں ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے پھر اس میں لیا۔ تو اس وقت جو ہے پھر آپ کی گریجویشن جو ہے نا، پھر آپ نے یہاں سے گورنمنٹ ڈگری کالج اٹک سے کی ہے۔ اچھا، دینی تعلیم میں جو ماشاءاللہ ایک سمندر ہے، ماشاءاللہ جو کام کیا، جو خدمات ہیں، وہ تو ہمیں نظر آتا ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ عرس مبارک میں محترم نے ذکر بھی کیا کہ یہاں غالباً کوئی بات تھی، کوئی جلسہ تھا یا کوئی کانفرنس تھی، وہاں پہ آپ نے انگریزی میں بڑے زبردست قسم کے الفاظ بیان کیے ہیں اس وقت کے مطابق، اور آباب بڑے ششدر رہ گئے۔ اسی کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کو اہم سمجھا، اس کی وجہ ایکچولی یہ ہے کہ ہمارے ایک جو مذہبی طبقہ ہے اس کے اندر ایک افراط و تفرید کا ایک پہلو رہا ہے۔ مثلاً بعض لوگ بہت زیادہ انگریزی تعلیم سے نالاں تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک انگریزی غلامی کا ایک ثبوت ہے، جبکہ زبان بذات خود جو ہے وہ غلامی نہیں ہوتی، آپ کا ذہن غلامی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، زبان تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کی انسان کو مختلف قبائل، یہ ایک تعارف کے لیے ہے، ٹھیک ہے سر۔ تو آپ زبان کے خلاف نہیں تھے۔ ہمیں اس وقت مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میرے ایک بزرگ تھے، تو ان کے صاحبزادے BA میں فیل ہو گئے۔ اچھا، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، تو آپ نے کہا کہ کیا مسئلہ؟ اس زمانے میں اتنا زیادہ ٹیوشن وغیرہ نہیں ملتی تھی، خاص کر BA لیول پہ پڑھانے کے لیے۔ اچھا، تو وہ کہتے جی کافرانی زبان ہے ہی نہیں سکتے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، اچھا، یعنی ایک ذہن میں ڈال دیے کافرانی۔ حالانکہ آپ نے پھر فرمایا انگریزوں کے اندر کتنے بڑے عالم ہیں جو نو مسلم اتنے بڑے عالم ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں،
چونکہ اس دور میں ایک ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا، اس وقت تو پوری دنیا ایسے ہے جیسے گلوب ہے، گاؤں کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، تو آپ کو بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ حالات ایسے ہوتے تھے کہ سیکھنے سکھانے کا، اب تو زبان سیکھنی بڑی آسان ہے، ٹھیک ہے جی، اس وقت بڑا مشکل تھا، اس واسطے آپ نے نا اس وقت یہ لیا۔ اور میرا خیال ہے ایک اللہ کریم نے انتخاب کرنا ہوتا ہے، میرا خیال کہ ان کو ایک منتخب کرنا تھا کہ آپ لوگ جاؤ تاکہ تمہارے ہاتھوں پہ کئی انگریزوں نے مسلمان ہونا ہے۔ کیا بات ہے! اب انگریز کیسے مسلمان ہوگا جب تک آپ کو انگریزی نہیں آئے گی، آپ اسلام کی ٹرو ٹیچنگ اس تک نہیں پہنچا سکیں گے تو وہ کس طرح مسلمان ہوگا؟ وہ اس کے ذہن کے اندر جب تک تقابل ادیان نہیں ہوگا، دین کے تقابل، کرسچینٹی اچھی ہے یا مسلم اسلام اچھا ہے، ہندوازم اچھا ہے، یہی ہے، تو آپ کو تقابل ادیان جو ایک ایم اے اسلامیات کا ایک اسپیشل موضوع ہوتا ہے، تو اس وقت چونکہ آپ نے اس کے اوپر کام کیا الحمدللہ، صرف انگریزی زبان کی ہی آپ کو نہیں تو لنگوسٹک کے اوپر یعنی زبان دانی کے اوپر آپ کا ایک اتنا شوق تھا، 14 زبانوں پہ آپ کو عبور تھا۔ ماشاءاللہ جی، یہ آپ کی بہت بڑی خاصیت ہے کہ 14 زبانوں کے اوپر آپ کو عبور تھا، اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ کانفرنس تھی، جی، کانفرنس کے اندر سارے دنیا سے آئے ہوئے تھے مسلم اسکالرس، اچھا، تو جب اس نے انگلش میں تقریر کی تو صاحب صدر نے آپ کی طرف دیکھا، کیونکہ آپ کو پتا تھی گریجویٹ ہے، اس علماء عموماً نہیں پڑھتے تھے انگریزی، جیسے میں نے کہا تھا، جی بالکل، بڑے شاذر و نادر ہوتے تھے، مثلا ہمارے ہمیں یاد ہے مسلم بی اے تھے، یہ بہت زبردست انگلش بولتے تھے، اس لاہور کے اندر بہت بڑے خطیب تھے، اور والد صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے، مولانا عبدالستار خان نئی صاحب انگلش میں کرتے تھے، یہ والد صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے، ٹھیک ہے، شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ آپ بولتے ہیں۔ تو یہ جو علماء جنہوں نے کام کیا، اکثریت علماء چونکہ مدارس کے اندر ایک اسپیشل نظام تربیت ہے، تو میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ جب انگریزی کے اندر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹرانسلیٹر چاہیے، اس زمانے تو ٹرانسلیٹر نہیں ہوتے تھے، تو آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے تقریر کا ترجمہ کیا، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ایک عربک آئے، انہوں نے عربی جو بولی تو انہوں نے کہا کہ قائی صاحب کی طرف ایسے مسکرائے، تو آپ پھر کھڑے ہوئے، آپ نے پھر فارسی کا ہوا، پھر بنگلہ میں جس وقت آیا نا تو بنگال کے اندر تو میرے دادا صاحب کے بے شمار خلفاء بھی، اچھا، اور جن کی جو آپ کے مریدین ایک بہت بڑی تعداد تھی، کیونکہ میرے دادا صاحب نے ایک عرصہ گزارا مولانا کرامت علی جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، آپ ان کے خلفاء میں سے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں کے سے تبلیغ و ارشاد سے منسلک تھے، تو وہاں بنگلہ دیش کے اندر اور ان علاقوں کے اندر آپ کے بہت زیادہ مریدین تھے، چونکہ آپ بھی جاتے تھے تو پھر اس لحاظ سے نو اینڈ آؤ ہو جاتی ہے، جب بندہ علاقے میں جاتا ہے تو آپ انٹریکٹ کرتے ہیں نا تو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، تو آپ کو چونکہ والد صاحب دادا صاحب فرماتے چلو بھائی آپ نے تقریر کرنی ہے فلانی جگہ، تو اب ظاہری بات ہے وہاں تو مقامی ہے جی، وہ تو آپ کی اردو نہیں سمجھیں گے، تو پھر آپ جب اردو بنگالی کا ترجمہ کیا تو میرا پورا وہ پنڈال اشش کر اٹھا کہ ایک شخص اور اتنی زبانیں جانتا ہے، الحمدللہ علی ذالک، تو یہ آپ کی ایک شان تھی اللہ کریم نے دی ہوئی ہے، تو بس اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے ایک بہت بڑا ان کے اوپر ایک احسان عظیم تھا، عاشق رسول تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں یہ سمجھوں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین کی تعلیم خدمت کرنے کے لیے دنیاوی تعلیم زبان کا سیکھنا ضروری ہے، جی یہ ایک عام طریقہ ہے، یہ ایک بہت عام طریقہ، دیکھیں یہ بعض دفعہ آپ کے نا یہ ایک سائنس کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب ایک چیز ہے، جسے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایک نظریے کو کسی چیز کو اگر سیکھیں گے، فار ایگزامپل اس کے پیچھے آپ کا مقصد کام کر رہا ہوتا ہے، اچھا، فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں نا جی کہ میرا مقصد یہ ہے، اور اس کے ساتھ آپ ایک روحانیت کے ساتھ جوڑتے ہیں، ایک اسپرچولیزم کے ساتھ جوڑتے ہیں، آپ ایک ایسا مقصد ہوتا ہے جسے آپ زندگی کی حقیقت کے ساتھ آشنا کراتے ہیں، آپ یقین کریں کہ اللہ نے نا آپ کے دماغ کے اندر نا سب زبانیں ڈالی ہوئی ہیں، اچھا، آپ کو بغیر پڑھے بھی بعض دفعہ ان زبانوں کے اوپر عبور حاصل ہو جاتا ہے، یہ ہمارے سامنے کی بعض دفعہ باتیں ہیں، تو جس وقت آپ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، فار ایگزامپل ایک لگن ہے، آپ کہتے ہیں اوکے آپ کے ساتھ ایک روحانیت کا اس کا جڑا ہوا ہے، آپ تھوڑی سی محنت کریں گے آپ بہت جلدی سیکھ جائیں گے،
اچھا دوسرا بندہ ہے صرف مادیت تک رہتا ہے، چلو جی میں نے فلانی جگہ جانا ہے، مزدوری کرنی ہے، وہاں سے یہ کرنا ہے، وہ زور ہی لگاتا رہے گا، اتنی جلدی نہیں جائے گا۔ لیکن ایک بندہ ہے فار ایگزامپل وہ کہنا چاہتا ہے نہیں میں نے فلانے ممالک میں جانا ہے، میں نے اپنا ما فی الضمیر بیان کرنا ہے، میرے اسلام کی ٹیچنگ، میری روحانیت کی جو چیزیں میں بیان کروں گا۔ اب ایک چیز نہیں چلے گی، اب جناب اس کے شعور کے ساتھ اس کا لاشعور بھی کام کرے گا، اور اس کے اندر وہ جو پڑی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ جو سمیں پڑی ہوئی ہیں نا اندر، جو ڈاٹا پڑا ہوا ہے نا، وہ ایک دم ظاہر ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، آپ کا ٹائم بھی مختصر ہوتا ہے، نہیں جی آپ فرمائیں جی۔ تو نبی علیہ السلام نے جس میں سفیر بھیجنے تھے مختلف جگہ، اچھا تو آپ نے کہا ہاں بھائی فارس کی طرف جو جائے گا اسے فارسی آنی چاہیے، جو روم کی طرف جائے گا اسے رومی آنی چاہیے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، تو ظاہر بات ہے جب تک وہ جائے گا نہیں تو وہ کیسے اپنا ما فی الضمیر بیان کریں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے نامینیٹ کر دیے فلانا صحابی، آپ ادھر آئیں، آپ نے فلانی جگہ فلانی جگہ فلانی جگہ، صحابی آگے جی، اب کہتے ہیں ایک رومی ہے، سر حضور مجھے رومی تو نہیں آتی۔ اچھا ان کو روم کی طرف بھیجنا تھا، رومی تو آتی نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے فلانی زبان تو نہیں آتی۔ آپ نے نامینیٹ تو کر دیا، اب حضور نے کیسے سکھایا؟ تو یہ حضور نے دیکھیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، کہ حضور کی جتنی ہے نا عمل وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اسے خالی ہم معجزے کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اسے کرنا ہے، آج گھر نہیں جانا، مسجد کے اندر سو جاؤ۔ یہ جناب سکھانے کا انداز دیکھیں، سبحان اللہ، مسجد کے اندر سو گئے، جو ہی سوئے یعنی وہ شعور ختم ہوا، اللہ شعور چونکہ در مصطفیٰ سے جڑا ہوا تھا نا صحیح، جو ہی جڑا ہوا تھا، صبح اٹھتے ہیں جب نا نماز کے دن حضور مجھے تو رومی آ گئی، مجھے تو فلانی زبان آ گئی، مجھے فلانی زبان آ گئی، تو کیسے آ گئی؟ اس کے اوپر سائنس بڑا کام کرتی ہے۔ اس کے اوپر میرے کئی احباب جن کے اوپر میں نے، چونکہ میں روحانیت سائنس اور جادو کے اوپر ایک میری کتاب ہے، انشاءاللہ دعا کریں اللہ کرے زندگی کے کوئی ایسے سانسوں کو اللہ مہلت دے تو میں چاہتا ہوں میں لکھوں۔ میں نے اس کے اوپر کیا، میرے ایک دوست ہیں، میرے اسسٹنٹ رہا ہیں شاہد صاحب، شاہد قاسمی، بڑے مشہور ہیں یہاں پہ واقع، ان کے والد صاحب ہیں فرید صاحب، غلام فرید صاحب، صحیح بہت بڑے عاشق تھے، ان کو فرزند اقبال کا لقب دیا گیا، فرزند اقبال کا۔ تو انہوں نے اقبالیات کے اوپر اتنا کام کیا ہے، وہ بتاتے ہیں ان کو زبان اتنی زیادہ اس کے اوپر عبور نہیں تھا۔ اچھا وہ کہتے ہیں میں گیا تو علامہ اقبال کے مزار شریف پہ جا کے کہتے ہیں میں، تو وہ رات کو چھوڑتے نہیں ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پہرا لگا ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ بابا جی آپ نہیں رہ سکتے، آپ ادھر سے، میری نوکری کا بھی مسئلہ ہے، آپ چلے جائیں۔ اچھا ان نے منتیں کی یار مجھے ایک رات گزارنا ہے نا، وہ دیکھا بوڑھے سے بندے ہیں، جب اس نے رو پڑے تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، پھر ادھر کونے سے اٹھنا نہیں ہے، بس کونے پہ بیٹھ جاؤ۔ علامہ اقبال کے مزار ہے تو آپ کونے پہ، وقت اب کلندر ہے جو علامہ اقبال کوئی ایسی تو نہیں ہے۔ آپ جناب والا وہ آپ بیٹھ گئے ادھر، کہتے ہیں جناب والا اور سوئے رہے، یا جہاں بیٹھے بیٹھے بندے کو نیند بھی آ جاتا ہے مراقبہ جات کی حالت کے اندر، تو وہ ایسے بات ہوئی، تو صبح وہ کہتے ہیں اچانک میں نے جناب والا فارسی کے اندر کلام لکھنا شروع کر دیا، کہ بولا اب بھی ان کا فارسی کے اندر آپ کلام پڑھیں تو آپ حیران رہیں، پتہ چلتا ہے علامہ اقبال کی روح کر رہی ہے، سبحان اللہ، ایسے انداز سے لکھتے ہیں۔ جی گفتگو وہیں پہ جوڑتا ہوں دوبارہ، جی بسم اللہ کریں۔ شیخ الحدیث و تفسیر، جی جی بسم ان کا حدیث کے حوالے سے باقاعدہ لکھا، تفسیر سے کیا مراد؟ دیکھیں شیخ الحدیث وہ ہوتا ہے جو مسند تدریس حدیث پہ بیٹھا ہوتا ہے، حدیث شریف کے اوپر اس کا اتنا عبور ہوتا ہے، مکمل عبور تو دیکھیں دنیا میں کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ایک ایک حضور کے ایک ایک فرمان کی جو حکمتیں ہیں نا جی، وہ تو قیامت تک گرے کھلتی رہے گی، یہ گرے مطلب ایسی نہیں ہے۔ تو سرکار جس وقت بیان فرماتے تھے تو حدیث شریف پڑھاتے تھے، کیونکہ درس نظامی کے اندر یہ علم جو یہ ہمارا دینی علوم ہے، یہ ان کو ایک نظام ہے نا، تو اس کے اندر حدیث شریف کی کتب ہوتی ہیں، تو ہم اصول حدیث بھی پڑھتے ہیں، پھر درس حدیث بھی پڑھتے ہیں، متن سارے پڑھتے ہیں، مختلف کتابیں پڑھتے ہیں حدیث کی۔ تو آپ کی حدیث کی کتابوں کی جب دروس دیتے تھے، یعنی سبق دیتے تھے، لیسنز دیتے تھے، تو اس مسند پہ جو بیٹھ کے حدیث شریف کی باتیں بیان کرے تو اس کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر جناب والا شیخ التفسیر والحدیث والتفسیر، یہ جو قرآن کی تفاسیر لکھیں،
جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی. تفسیر لکھی. سبحان اللہ علی ذالک، اللہ کی نعمتوں کا شکر. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر اس وقت لکھی انوار القرآن. صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر آپ کا تقریباً 600 صفحات کے قریب کتاب ہے، پھر ایک ساتھ آیات. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک علم کا اللہ کریم نے دیا ہوتا انداز. ٹھیک ہے. تو وہ اگر آپ پڑھیں تو انسان، میرے کئی دوست، میں نے ایک عالم صاحب کو دعوت دی تو وہ کہنے لگے مجھے بڑا شکر ہے کہ میں قائی صاحب کے عرس پہ آ رہا ہوں، آج کل میں انہی کی دی ہوئی جو لکھی ہوئی تفسیر ہے اس کے اوپر میں روزانہ درس دے رہا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں نا، وہ تو اس دنیا سے ایک پردہ فرما گئے، لیکن علم کا یہ جو سلسلہ ہے جاری ہے.